बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी के मौके पे हम फिर हाजिर हुए हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून के क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमों के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखी हुई है और 3 साल गुजर गए हैं। कोई एक नया मंसूबा, कोई एक अवामी फलाह, मुल्क की तरक्की का मंसूबा ये पेश नहीं कर सके। वो हुकूमत जो 3 साल के बाद भी वज़ीर ख़जाना तलाश कर रही है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। आज का दौर इकनॉमिक सिक्योरिटी का दौर है। आज के दौर में मुल्कों की ताकत का इन्हिसार उनकी मुआशी ताकत पे है, उनकी मईशत की मजबूती पर है। जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि उसका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वो शख्स जो लोगों को ये कहता था कि ऐसी टीम मैंने तैयार की है कि लोग हैरान परेशान रह जाएंगे, मैंने ऐसा टैलेंट जमा किया है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि उसके पास सवाए मैं के कोई और टीम नहीं है। जिस सवाल का जवाब पूछें मैं, ये जो खुद फरेबी है, ये जो खुद पसंदी है, इसने आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में मईशत लगातार तरक्की की तरफ जा रही थी और 3% से तरक्की की शरह 5.8% पे पहुंची थी। आज वही तरक्की की शरह -4% पे गिर चुकी है और अब बहाली की सूरत में वर्ल्ड बैंक के बकौल 1.3% तक इम्कान है कि वापस आ सकेगी। भारत 11.5% पे ग्रो कर रहा है, हम 1-1.5% पे ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ वो तबाही की है कि हमारे दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। मुल्क की मईशत रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मईशत मजबूत होगी तब गुर्बत ख़त्म होगी, तब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तब नौजवानों को मुस्तकबिल मिलेगा, मजदूर और किसान खुशहाल होंगे। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। रमज़ान अभी आया नहीं है और महंगाई आसमानों को छू रही है। लोग शायद सहरी और अफ्तारी में से भी ये चूज़ करने पे मजबूर होंगे कि क्या वो सहरी करें या वो अफ्तारी करें। लोगों के लिए खुराक की अशिया उनकी पहुंच से बाहर पहुंचा दी गई हैं और नाटक किया जाता है कि शुगर माफिया, आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किधर है वो नैब जिसके चेयरमैन कहते हैं कि आटा और शुगर माफिया के खिलाफ नैब कार्रवाई करेगा? किसको गिरफ्तार किया है? FIA ने केस बना दिए हैं हमारे खिलाफ। तो एक अखबारी कोई चीथड़ा जो था, कोई एक तीसरे दर्जे का जो अखबारी चीथड़ा होता था, उसमें एक फर्जी खबर छपवा के तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। यहाँ अरबों रुपए के गबन की
تحقیقات ہو گئی ہیں، لیکن نیب کی جرت نہیں ہے کہ کسی حکومت کے وزیر کو گرفتار کر سکے. تو پھر نیب کیس نہیں دیکھتا، فیس دیکھتا ہے. ایسے اقبال صاحب، چینی بھی آپ جو ہے وہ مودی سے درآمد کرنے کے لیے جو ہے اس کی بھی فیصلہ جو وہ کیا جا چکا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھیے یہ جو یہ بتائیے جمہوری حکومتوں میں تو جو ہماری انڈیا کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، پھر کس کے اشارے پر یہ تجارت کھلی ہے اچانک؟ دیکھیے جب نواز شریف صاحب بھارت سے آبرو مندانہ اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے بات چیت کرتے تھے، اچھے تعلقات استوار کرتے تھے، تو نعرے لگائے جاتے تھے مودی کے یار ہیں، یہ بھارت سے کیوں بات کر رہے ہیں. اگر بھارت کے وزیر اعظم چل کے پاکستان آتے تھے تو اس پر تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے. آج مجاہد ملت اور مبلغ اسلام حضرت مفتی عمران احمد نیازی صاحب جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے، جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے، جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں، اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. کیا بھارت نے کشمیر کے بارے میں کوئی نرمی دکھائی ہے؟ کیا کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کا خون بہانا بند کر دیا ہے؟ کیا کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو چکی ہیں؟ کیا کشمیر کی متنازع حیثیت بھارت نے بحال کر دی ہے؟ تو یہ قومی غیرت کے جو چیمپئن تھے عمران نیازی صاحب، اب بھارت سے جو تجارت کر رہے ہیں، چینی آ رہی ہے، کپاس آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے وہ کون سا کنسیشن ہے جو انہوں نے بھارت سے حاصل کیا ہے؟ ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، معیشت دیوالیہ کر دی ہے. اب یہ ہر قومی مفاد کا سودا کرنے پر آئے ہوئے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور ملک کو بچایا جائے. اور ملک بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آزاد منصفانہ الیکشن. اور مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے، وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس معاشی پروگرام بھی ہے، معاشی تجربہ بھی ہے اور معاشی ٹیم بھی ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس نے پاکستان میں ترقی کو تقریر سے نکال کر زمین پہ کھڑا کر کے دکھایا ہے. آج پاکستان کا ہر شہری مسلم لیگ نون کے منصوبوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگی میں وہ منصوبے آسانی پیدا کر رہے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا. صاحب آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار جو ہیں بہت زیادہ سرگرم ہیں، کہا جا رہا ہے کہ طوفانی دورے کر رہے ہیں، اربوں روپے کے ترقیاتی. دیکھیے وہ حکومت جو حکومت کرونا ویکسین جس کی ہمیں اتنی شدید ضرورت ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو ضرورت ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکی. کہیں کرونا ویکسین صحیح طرح سٹور نہ کرنے پہ ضائع ہو رہی ہے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں خرد برد کر کے وی آئی پیز کو کرونا ویکسین دے دی گئی ہے. یہ ہے اس حکومت کی میرٹ پالیسی. اور اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کے برابر ہے اپنی آبادی کو کرونا ویکسین فراہم کرنے میں. دنیا میں ہر ملک نے اپنی آبادی کے لیے کرونا ویکسین بروقت خریدی. ہمارے حکمران سوئے رہے اور اب جاگے ہیں جب پوری دنیا کی کرونا ویکسین کی پروڈکشن بک ہو چکی ہے. ہمیں فوری طور پہ 5 کروڑ آبادی کے لیے کرونا ویکسین حاصل کرنی ہے تاکہ پاکستان کو اس وبا سے بچایا جا سکے.
نہ یہ کرونا مینج کر سکے ہیں، نہ یہ معیشت مینج کر سکے ہیں، نہ یہ خارجہ پالیسی چلا سکے ہیں. یہ حکومت اب ناکام ہو چکی ہے، اور اب عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہی از اونلی پلئنگ ہز لاسٹ اننگز. اب ان کی اننگ کے آخری اوور شروع ہو چکے ہیں. آج گیا کل گیا، عمران نیازی کا جانا ٹھہر گیا ہے. لاسٹ کوشچن اسم بھائی، لاسٹ کوشچن یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، تو اس کے لیے تو آپ ایک پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے اور آپ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے آپ نے سمجھتے عوام کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں یکسو ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی نشست حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بہت گھاٹے کا میں سمجھتا ہوں سودا ہے. اس وقت ہم ایک بڑی جدوجہد میں ہیں. ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اس 73 سال کے میوزیکل چیئر کے کھیل سے نکالنا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، جس کی وجہ سے ہر 5 سال 10 سال کے بعد یہاں سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور جنوبی ایشیا کے اندر سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت بنانا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے کے جانا ہے. اور اس کا راستہ صرف انڈسٹریلائزیشن ہے، ایک صنعتی معیشت ہے جس کی ہم تیاری کر رہے تھے، جس کی ہم تعمیر کر رہے تھے، اور ہم سے وہ منصوبہ چھین لیا گیا. سی پیک کو تباہ کر دیا گیا. اگر ہماری حکومت رہتی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تک سی پیک کا پورٹ فولیو $100 ارب پہ پہنچ چکا ہوتا. اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری اسپیشل اکنامک زونز میں آ چکی ہوتی، لاکھوں روزگار پیدا ہو رہا ہوتا. سب کچھ اس عمران نیازی کی خاطر تباہ کر دیا گیا.